بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، رب ذوالجلال والاکرام کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان کہ آج ہم اس ماہ مبارک میں جمعۃ المبارک کے اندر اس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا محض فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے۔ کتنے ہی ہمارے عزیز اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ اس دنیا میں بھی موجود نہیں ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اپنی اس نعمت کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار درود و سلام اس نبی مکرم، نبی محترم، نبی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور پورا کی پورا دین امت تک پہنچا دیا۔ اور بے شمار درود و سلام ان تمام انبیاء اور رسول پر جو اللہ کی طرف سے دین حق لے کر آئے، بندوں کو اللہ کی بندگی کا راستہ دکھایا، شرک اور کفر کے بدترین انجام سے ڈرایا، توحید اور ایمان کے بہترین اور اعلیٰ ترین اجر اور انعام کی خوشخبریاں سنائیں، اور ان کے ان متبعین پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں جنہوں نے اپنے انبیاء کا ساتھ دیا، خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، جن کے قربانیوں، جن کے ایثار سے یہ دین اپنی تکمیل کو بھی پہنچا اور پھر امت تک پہنچنے میں اس نے اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ فرض کی تکمیل بھی کی۔ بے شمار احسان اللہ کا، جتنا بھی ہم شکر ادا کریں، جتنا بھی ہم احسان مانیں اللہ رب العزت کا، وہ کم ہے۔ یہ مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ تو ہے، لیکن آج جس طرح ہم جی رہے ہیں اور جو اس ماہ مبارک کے ساتھ ہمارا باعثیت مجموعی عمل ہے، وہ شریعت سے اور اس ماہ مبارک کے مقصد عظیم سے اور اس کے روزوں سے میل نہیں کھاتا۔ پہلی چیز جو اللہ نے ارشاد فرمائی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مومنوں پر فرض ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بشارت دے رہے ہیں گناہوں کی پاک ہونے سے، گناہوں کی بخشش کی، تو کس انداز میں دے رہے ہیں؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی اور اول شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان بالکل ویسا ہی ہو، بلا ریب و شک، جیسے اللہ رب العزت چاہتا ہے، جیسے اس کے رسول نے تعلیم فرمائی اور جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے۔ ہمارے ایمان کے اندر اگر کوئی کھوٹ، کوئی کمی ہے، اس میں بدعت کی آمیزش ہے، شرک اور کفر بھی اس میں ملا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ایسے ایمان کے ساتھ یہ ان عبادتوں کا جو بھی فضل، جو بھی احسان، جو بھی کرم، جو بھی اجر، جو بھی ثواب، جو بھی انعام ہے، وہ ہم کو ملنا نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان کی، اسی لیے پہلے ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا، ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، قرآن میں بھی حدیث میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، مومنوں پر۔ اور نبی فرما رہے کہ من صام رمضان ایمانا، جو روزہ رکھے ایمان کی کیفیت کے ساتھ۔ اب ایمان اصل شرط ہے ہر عمل کے لیے، کوئی عبادت ہو، کوئی عمل ہو، اگر ایمان معتبر نہیں تو کوئی عمل، کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، اور اس میں جو برکتیں، فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اس کے ہم مستحق نہیں ہو سکتے۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ مہینہ ہم کو اس بات کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی اللہ پر ہمارا ایمان بغیر کسی شک اور شبے کے ہے؟ کیا واقعی ہم اس کو اپنی زندگی کا خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر، مشکل کشا، کار ساز، ولی، دیکھنے والا، سننے والا، بیماری شفا کا مالک، عزت ذلت کا مالک، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، کیا اس طرح ہم اس کی ذات پر اپنا ایمان اور اپنا اعتقاد اور اپنا یقین رکھے ہوئے ہیں؟ اس پر ہمارے اندر ثابت قدمی پائی جاتی ہے؟ اگر ہے تو فبیہ فالحمدللہ، اگر نہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور کھوٹ ہے
تو یاد رکھو کہ پھر یہ جو ہم سنتے آتے ہیں نا فضیلتیں برکتیں ہر سال رمضان کی، روزوں کی، اتنے گناہ معاف کرتا ہے، روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے اپنے بندوں کو، دعائیں سنتا ہے، یہ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، یہ تقویٰ جنت کا حصول آدمی کے لیے آسان کرتی ہے، یہ سب ہمارے لیے خالی خلی باتیں ہی رہ جائیں گی. ہم اسی میں خوش ہوتے ہیں، برکتیں اور فضیلتیں سنتے بہت ہیں ہم، لیکن اپنا جائزہ ہم لینے کو تیار نہیں کہ یہ سب چیزیں ایمان کے ساتھ مشروط ہیں. مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب رمضان المبارک آتا آپ اپنے صحابہ کو اس سے پیشتر شعبان ہی سے اس کی آمد کی بشارت دیتے رہتے اور اس کے لیے ان کے ذہنوں کو ابھارتے رہتے. چنانچہ آپ کا ارشاد ہے اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب السماء، رمضان جب آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سب تینوں لفظ ایک ہی مفہوم کے لیے ہیں. آسمان کے دروازے کھلے یا رحمت کے یا جنت کے، بات ایک ہی ہے. فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اب اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جو مرا سیدھا جنت میں گیا. اللہ میاں اس کو ڈالے نہ ڈالے، ہم ضرور ڈال دیتے اس کو. ہمارا یہی ایمان ہے، ہمارا یہی یقین ہے، ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے اور جہنم کے دروازے بند ہیں. پھر دوسری روایت میں وغلقت شیاطین، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. ومرضت الجن، اور سرکش جن بھی جو برائیوں پر ابھارتے اور برائیاں کرتے ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ان تمام شیطانوں اور جنوں کو پکڑ کر زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو الفاظ سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے یہ چیز نہیں ہوتی جو ہم سن رہے سمجھ رہے ہیں الفاظ کے ذریعے. یہاں منشا اور مراد الگ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اسی غلط فہمی کے شکار ہو کر ہمیشہ ایسی غفلت میں ڈوبے رہیں گے اور یہی نشے میں رہیں گے کہ ارے یہ رمضان کا مہینہ ہے، چلو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطانوں کو بھی جکڑ دیا گیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کرتا. اچھا ایک بات اور ہم سمجھ لیں کہ یہ رمضان جو ہے نا اس کو نیکیوں کا موسم بہار، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عبادتوں کا مجموعہ رکھ دیا ہوا ہے. یہ دیکھو اب رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر. رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے نا اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. حج آ گیا. رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اسلام کی 4 بنیادی عبادتیں جو ہیں، 5 بنیادوں میں سے 4 فرض عبادتیں ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، سال پورا رمضان نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ جیسی ہی سال پورا ہو جائے، چاہے کوئی مہینہ ہو کوئی دن ہو، زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. اس میں تاخیر جائز نہیں ہے. 1 مہینہ پہلے نکال سکتے ہیں، 1 مہینہ دیر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر نکالنے کے بعد اس کو جمع کر کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو مستحقین تک فوراً پہنچانا ضروری ہے. حج کا ثواب آ گیا. زکوٰۃ، نماز تو وہ تو اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے اس مہینے. جتنی عبادتیں دیکھو سب جمع کر دی گئی. راتوں کا قیام، جو فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل عبادت کیا ہے نمازوں میں؟
تہجد کی نماز، رات کی نماز، اس کو قیام اللیل کے الفاظ کہے جاتے ہیں، حدیث میں اس کے لیے قیام اللیل کا لفظ آتا ہے۔ رات کی نماز، زکوٰۃ، حج کا ثواب، صدقہ، خیرات، دعا، اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی خاص تاکید کی گئی ہے، خصوصاً افطار کے وقت اور سحر کے وقت۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو ہمدردی اور صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس کو نیکیوں کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس کو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ جتنی یعنی نیکیاں جنت میں لے جانے والی ہیں، آپ غور کیجئے، یہ پوری نیکیاں اس مہینے میں جمع ہو گئی ہوئی اگر کوئی شخص کرنا چاہے۔ یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ کھلتے ہیں، اس میں جنت کے دروازے یہ کھلتے ہیں۔ ان کو جنت کے دروازے کہا گیا، ان نیکیوں کو، بڑی بڑی نیکیوں کو، انفاق فی سبیل اللہ، صبر، شکر، رکوع سجود، الہا و زاری، استغفار و مغفرت چاہنا اپنے رب سے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ بڑی بڑی نیکیاں، یہ سب اس مہینے میں جمع ہیں۔ یہ جنت کے دروازے ہیں جو اس میں کھلتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ثمانیۃ ابواب، 8 دروازے ہیں جنت کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بیان فرما رہے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے، یعنی ایک چیز نہیں خرچ کرتا، دو تین چیزیں خرچ کرتا ہے۔ اب یہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت وسیع چیز ہے۔ یہ مسجد میں 150 ڈال دینا، یا دروازے پر آنے والے سائل کو 10-5 روپے دے کے بڑھا دینا، یہ نہیں، جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ہجرت کرنے کا کیا کرنا پڑا ان کو؟ گھر چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، ماں باپ، بہن بھائی، اعزاء اقارب، رشتہ داروں سے منہ موڑنا پڑا، اپنا کمایا ہوا مال چھوڑنا پڑا، کئی جوڑے خرچ کیے انہوں نے۔ یہاں تو اللہ کے رسول جوڑا جوڑا بول رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک نہیں جوڑا خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کل آخرت میں ایسا عظیم اثاثہ ہوگا کہ جنت کے دروازوں سے فرشتے اس کو پکاریں گے کہ اے بندے چل آ جا، آج تیرے لیے دروازہ کھلا ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو جو کسی نیکی میں نمایاں ہو، اب نیکیاں بھی ایسی رہتی ہیں، قرآن مجید خود دیکھو، اس میں چھوٹی بڑی 114 صورتیں، مگر کسی کسی کو کوئی صورت بہت محبوب ہوتی ہے۔ امامت کرنے والوں کو کیا، پڑھنے والوں کو کیا، انفرادی نماز پڑھنے والوں کو کیا، وہ کوئی صورت ان کو پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، اس کو بار بار پڑھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے۔ ایسی نیکیوں میں کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں سے بعض نیکی کو کوئی شخص اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، اب اس کو ایک دھن رہتی ہے بس کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤں، اور اس میں نمایاں رہتا ہے۔ کسی کو نماز سے بڑی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، نوافل کی کثرت ہے اس کے پاس۔ کسی کو روزے سے بہت رغبت ہوتی ہے، کسی کو اللہ کے راستے میں جہاد سے بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو نماز میں زیادہ رغبت رکھتا ہے وہ جنت کے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ جو روزے میں زیادہ رغبت رکھتا ہے، جو روزہ داروں کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے ایک، کیونکہ یہ روزہ ایک خاص عبادت ہے جس کے لیے اس نے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ سب اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، دعا، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، طواف، سعی، سب کے سب عبادت کے تمام مراسم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمانا اللہ کا اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ نے اور کسی عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ عبادت خاص میرے لیے، روزے کے بارے میں خاص فرمایا۔
الصوم لی، یہ روزہ خاص میرے لیے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن روزے کے اجر کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ میرے پاس اس کی کوئی متعین حد نہیں ہے، جتنا چاہوں بڑھاؤں گا، 1000 گنا بھی بڑھا سکتا ہوں، 1,00,000 گنا بھی بڑھا سکتا ہوں، کروڑ گنا بھی بڑھا کر اس کا اجر دے سکتا ہوں۔ اور اہل علم اس کی توضیح یوں بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں آدمی کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ نماز تو آدمی مسجد میں آ رہا ہے محلے سے نکل کے تو سب کو معلوم ہے کہ نماز کو جا رہا ہے، پھر مسجد میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں 11 مہینے کے مسلمان الگ ہے، رمضان کے مسلمان الگ ہے، 11 مہینے کے مسلمان الگ ہے، وہ بیچارے 11 مہینے بھی مسجد میں آتے رہتے، نماز پڑھ کے جاتے رہتے، رمضان کے مسلمان صرف رمضان میں آتے ہیں، وہ رمضان میں ہی آتے، اس میں بھی پوری پابندی نہیں رہتی ان کی، پڑھے نہیں پڑھے، وہ بھی ان کی مرضی پہ منحصر ہے، جتنا جی میں پڑھے اور نکلے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں غفلت میں ڈالنے والی۔ تو جو نماز کا پابند ہو وہ نماز کے لیے آئے گا، مگر اس میں دکھاوا ہو سکتا۔ جو زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال دے کہ ارے دکھاوا کر رہا ہے، یا خود اس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے کہ میں دیکھو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہوں۔ اس طرح ہر عبادت میں ہو سکتا ہے۔ حج کو جا رہا ہے آدمی، حج کو تو ہمارے ہاں تو یاترا کے ایسا جاتے لوگ، ہار شال پورے ستکار کر کے پورے مجمع کے ساتھ، اور ریلوے اسٹیشنوں پر تو ایسا بتاتے غیر مسلموں کو کہ دیکھو تم ہی کیا پنڈری کو جاتے، ہم بھی جا رہے مکہ مدینہ کو۔ اس میں تو کیا ہے، دکھاوے ہو سکتا، لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے اس میں دکھائیں گا کیا آدمی؟ ارے اکیلا گھر میں آدمی کچھ کھا لیا کونے میں بیٹھ کے کون دیکھ رہا ہے؟ مگر ہر شخص کو یقین ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، ارے روزہ ہے روزہ ہے، وہ یہ ہے اس عبادت کی اصل روح۔ اسی لیے روزے کو اتنی اہمیت حاصل ہے نا، کیونکہ یہ جو اخلاص ہے یہ اللہ کو پورے دین میں مطلوب ہے، پورے دین میں۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کے لیے یہی اخلاص ہونا چاہیے، اس لیے روزے کی اہمیت ہے، اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے دلچسپی ہوگی وہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ رغبت رکھتا ہے اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے، روزے میں رغبت رکھتا ہے، رمضان کے روزوں کی پابندی کرتا ہے، اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، جس شخص کو ان دروازوں سے پکارا جائے گا اس کے لیے تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ ارشاد ہوا نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں ابو بکر ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں تو بھی انہی میں سے، تو انہی خوش نصیبوں میں سے جنہیں ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا جنت۔ یہ لوگ تھے، بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ لوگ تھے وہ، یہ جنت کے دروازے یہ کھلتے ہیں، تو کوئی ایسے دروازے نہیں بنے ہوئے ہیں، جنت کو بھی جو دروازے وہ ہیں، لیکن وہ اس طرح کے کھلنے والے نہیں ہیں، یہ کھلتے ہیں دروازے۔ اور جہنم کے دروازے بھی ایسے بند ہوتے ہیں، وہاں نہیں بند ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے ایسے بند ہوتے ہیں کہ ایک مومن جب اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو نمازوں کی طرف سے بھی اپنے کو تھوڑا بیدار کر لیتا ہے، نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کرتا ہے،
نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، تراویح میں ذوق و شوق سے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جن برائیوں میں وہ جکڑا ہوا تھا اس سے آزاد کیا، اب وہ نیکی کی طرف مائل ہوا تو اس کا شیطان جکڑے گیا، اس کا شیطان جکڑے گیا، سب کا نہیں۔ مسلمانوں کی بستی میں اس مبارک مہینے میں کئی شیطان ہیں، ابھی دن آ رہے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، وہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ان کا شیطان ان پہ مسلط ہے، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، بس کمانے کی فکر ہے، کمانے کی فکر ہے بس ان کو، وہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اب عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہاں بھٹی کے پاس رہنا پڑتا، دن بھر دکان پہ بیٹھنا پڑتا، روزہ رکھ کے نہیں ہوتا۔ ان کا شیطان تو کھلا ہی نہیں ہے، پوری طرح ان پہ مسلط ہے۔ کئی ہیں چٹخارے دار مزے والے جن کا عذر یہ ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہم کو بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ ارے روزے کے اندر ایک مومن کو یہی ساری عملی تربیت تو دی جا رہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اس سے انسان کو بہت دقتوں مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو اللہ نے مصیبتوں، مشکلوں، آزمائشوں سے ڈھانپ دیا ہوا ہے، اور جہنم کو اللہ نے لذتوں اور رعنائیوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اب یہ حقیقت ہم کو بتا دی گئی کہ تم دھوکہ مت کھانا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ بولا نا اللہ نے، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شیطان تم کو وہ جہنم کا رستہ بتاتا ہے جس کو اللہ نے خوشنما بنا کر بڑی آسائشوں اور آرام کی اس میں ڈھانپا ہوا ہے، اور جنت کو مشکل بتاتا ہے کیونکہ وہ آزمائشوں اور دقتوں اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، اس لیے وہ مشکل نظر آتی ہے۔ حالانکہ اصل دیکھا جائے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے پھر ہم اس کے لیے مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جہنم کا دروازہ بند ہونے کی ایک سبیل جو اس مہینے میں ہوتی ہے کہ مومن کے لیے اس میں نیکیاں کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ سارا معاشرے کی سارا تو نہیں، معاشرے کی کثیر تعداد مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی روزہ رکھتی ہے، یہ ہم کو ایک دوسرے کا روزہ جو ہے طاقت پہنچاتا ہے، ہم پر یہ روزہ آسان ہو جاتا ہے، سب کے روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو مدد پہنچاتا ہے، اس میں نیکیوں کا ایک ماحول بنتا ہے، آدمی اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، نماز کی فکر کرتا ہے، روزے کی فکر کرتا ہے، مگر جن کا شیطان نہیں جکڑا جاتا ان کے لیے نہ جنت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے نہ جہنم کا دروازہ بند ہوتا ہے، نہ ان کا شیطان قید ہوتا ہے۔ قید اسی مومن کا شیطان ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ ہی کا اجر و ثواب پانے کی خاطر، اور پھر روزے کے اس مقصد کو وہ لے کر چلتا ہے، تو پھر اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے جاتے ہیں۔ سب کے لیے نہیں کھلتے جنت کے دروازے، سب کے لیے بند نہیں ہوتے جہنم کے دروازے، سب کا شیطان نہیں قید ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا فرماتا ہے، لہو فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت اس کو ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور حقیقت میں خوشی ہوتی ہے، افطار کی اپنی ایک خوشی اور لذت ایک بالکل الگ چیز ہے جو کبھی کسی وقت بھی کیسا ہی معاملہ ہو حاصل نہیں ہوتی۔
افطار کے وقت ہی وہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور یہ خوشی اللہ نے یہاں ختم نہیں کر دی ہوتی ہے، بلکہ اس خوشی کو بڑھاتا ہے، اور دوسری خوشی اللہ رب العزت کہتا ہے روزہ دار کو اس وقت ملے گی جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا، میرا دیدار کرے گا۔ ایک مرفوع روایت میں تو ہے کہ فرشتے کل میدان حشر میں عرش کے نیچے دسترخوان لگائیں گے، اور پھر روزہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں گے اور بولیں گے چلو آؤ آؤ آج اپنے رب کی میزبانی قبول کرو، چلو۔ اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ کتنی بڑی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت والی عبادت ہے، کتنا خوش ہے وہ اپنے بندے کے روزے سے، کیا کیا کر رہا ہے اس کے واسطے، کیا کیا اجر و انعام بتا رہا ہے اس کی۔ خاص دروازہ جنت میں بنایا روزہ داروں کے واسطے، عرش کے نیچے دسترخوان لگائے گا۔ پھر روزہ دار کے منہ میں ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، کتنا بھی دانت صاف رکھو، منہ صاف رکھو، لیکن 12 13 14 گھنٹے کچھ نہ کھانے پینے کے نتیجے میں منہ میں ایک خاص قسم کی بسان پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ رب کریم کو دیکھو، وہ کہتا ہے روزہ دار کے منہ کی بدبو مجھ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کیا انداز ہے اس کی عطا کرنے کی۔ روزہ دار کے منہ کی بو جو بساند ہے، وہ رب کہتا ہے مجھ کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور نبی فرماتے ہیں لہذا تم میں سے کوئی کسی روزہ دار کی منہ کی بدبو سے ناگواری نہ محسوس کرے۔ یہ روزہ، یہ مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزوں کا مہینہ، یہ دیکھو اپنے اندر کتنی خیر اور برکت رکھتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے آگے اسی حدیث میں کہ اس مہینے میں اللہ کی ایک خاص رات آتی ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اور پھر اس مہینے میں ایک غائبانہ گویا صدا ہوتی ہے، کوئی آواز نہیں لگاتا، ایک انداز ہے بیان کرنے کا، جیسے جنت کے دروازے جہنم کے دروازوں کے بھی میں نے تشریح کی ہے کہ ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار رک۔ یہ مہینہ نیکی کا ہے، یہ ہے جنت کے دروازے کھلنے اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا۔ پھر ان سب کے ساتھ ایک خاص بات ہم کو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن عبادتوں کا بڑا اجر بیان کیا ہے، تو آپ کے سامنے کون لوگ تھے؟ ہم تھے کہ صحابہ؟ آپ کے سامنے اس وقت دنیا کے سب سے سچے اور پکے مومن تھے، ہم جیسے مسلمان نہیں تھے۔ وہ تھے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنی جان مال کے ساتھ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، رسول کی فرما برداری میں لگے ہوئے تھے۔ اسی لیے تو ابو بکر صدیق نے جب پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بھی اللہ کے نبی جس کے لیے 8 دروازے کھلے اور 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے، کہا ہاں تو انہی میں سے ابو بکر۔ اور پتہ نہیں کتنے صحابہ ہوں گے اللہ کے نبی۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ۔ کیسا صبر؟ صبر کا مفہوم سمجھاتا ہے، شکر کا مفہوم سمجھاتا ہے یہ مہینہ۔ جنت 2 ہی چیزوں پر رکی ہوئی ہے، یا تو صبر پر ملے گی یا شکر پر ملے گی، بس تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ہے جنت کے حصول کے لیے، وہ یہ 2 چیزیں ہیں، یا تو آدمی صبر کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے، یا پھر شکر گزاری کا راستہ اختیار کر کے اللہ کو راضی رکھتا ہے۔ دونوں حالتوں میں وہ جنتی ہے۔ اگر اللہ کی آزمائش میں وہ بے صبرا ہوتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، اپنے اجر کو ضائع کرتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کی بجائے اکڑتا ہے، اینٹتا ہے، شیخی خوری کرتا ہے، فخر جتاتا ہے، اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف اس مہینے کی بہت قدر کرتے تھے، اس میں دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ 6 مہینے پہلے سے وہ
اللہ سے دعا کرتے تھے ہم کو رمضان تک پہنچا دے، پروردگار ہم کو رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان گزار لیتے تو پھر دعائیں کرتے تھے، اے رب یہ اپنے رحم و کرم سے جو تو نے اتنا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن کیا، اس میں جو عبادتیں ہم نے کی اس کو قبول فرما لے، ان کو قبول فرما لے، ہمیں بخش دے، ہمیں نجات دے دے۔ مگر ہم جس معاشرے میں، ہم جس سماج میں ہیں، وہاں تو رمضان کا سارا اجر ہی لوٹنے کے راستے بنے ہوئے ہیں، لوٹنے۔ یہ عبادت کا مہینہ، تلاوت قرآن کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، یہ رب کو خوش کرنے کا مہینہ۔ رب اس میں قریب سے قریب آ جاتا ہے، بندہ کے قریب ہے وہ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے زیادہ اس سے نزدیک ہیں۔ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا اور روزوں کا مسائل اور ذکر ہو رہا ہے، اس کے فوراً بعد میں کیا آ رہا ہے؟ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس لیے فرض کیا گیا کہ یہی وہ مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، جو ہدایت کی کتاب ہے، حق اور باطل کا فرق کھولنے والی کتاب ہے۔ پھر روزے کے مسائل بیان کیے گئے، پھر انسانوں کی کمزوری کو سامنے رکھ کر ان کو رخصت دی گئی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی سفر پر ہو یا پھر بیمار ہو، روزے کی دقت اس کو برداشت نہ ہوتی ہو، روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے کی اس میں سکت باقی نہ ہو، یا کسی اور تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، وہ رمضان کے روزے چھوڑیں، جتنے چھوٹیں ان کی قضا رکھیں۔ پھر اعتکاف کا ذکر ہے، روزے کے مسائل کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر یہ بات اور آ رہی ہے، پھر ایمان کی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا بھی شرک ہے۔ رمضان کے ذکر کے ساتھ یہ آیت آ رہی ہے، اذا سألک عبادی انی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ کہہ رہا ہے اذا سألک عبادی، جب پوچھیں میرے بندے تجھ سے اے نبی، فإنی قریب، میں قریب ہوں ان کے، پکاریں تو وہ مجھ کو۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے کیسے بلا رہا ہے، اور ہماری غفلت کا حال دیکھو۔ یہ مبارک مہینہ ہمارا کہاں بیت رہا ہے؟ بازاروں میں، ہوٹلوں میں، تجارت میں، کاروبار میں، موبائل میں، ابھی بھی نہیں چھوٹ رہا ہے، شیطان کی طرح چمٹا ہوا ہے 24 گھنٹے وہ۔ ارے اس مہینے میں تو اس کو تھوڑا بازو رکھو، رب قریب آ گیا، تو بول رہا ہے میں قریب ہوں، بندے آ، مانگ تو صحیح، تو کچھ تو آگے بڑھ، میری طرف آ تو صحیح، دیکھ میرے خزانے کیسے کھلتے ہیں تیرے لیے۔ کچھ ہوش نہیں۔ آخری عشرے کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آخری عشرے میں یہ قوم عید کی تیاریوں میں، مرد بھی عورتیں بھی، اور پھر ویسے بھی روزانہ بھی کیا ہے، عورت کا آدھے سے زیادہ وقت ان مردوں کی خواہشات، ان روزہ داروں کی زبان کے چٹخے کو مکمل کرنے کے لیے باورچی خانے میں گزرتا ہے۔ ریسیپیز، اب تو الگ الگ غذائیں نہیں بنتی، ریسیپیز بنتی ہیں وہ آن لائن دیکھ کر۔ ارے سوچو، مت محروم کرو اپنے آپ کو۔ ارے یہودیوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ یہودیوں نے کہا تھا اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اے موسیٰ یہ اللہ کا دیا ہوا من و سلوہ کھاتے کھاتے طبیعت اوب گئی ہے، ککڑی، مسور، مونگ دال، پیاز، لہسن مانگ۔ اور نبی نے افسوس کے ساتھ کہا تھا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اللہ کے دیے ہوئے اعلیٰ رزق کو چھوڑ کر زمین کی ادنا چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو۔ سال کے 11 مہینے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے تھے، ایک مہینہ عبادت کا، اس میں بھی ہاتھ سے نہ وہ دجال چھوٹتا ہے، چاہے اس پہ وہ ابھی تلاوت سن رہے ہوں یا تقریریں سن رہے ہوں علماء کی، مگر وہ ہے غلط چیز۔ اللہ کی بارگاہ میں آؤ،
اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھو، اللہ کی کتاب کھول کر رکھو سامنے، اس کو چھوؤ، اس کو چومو، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، نبی پر درود بھیجو کثرت سے۔ غذاؤں کے اہتمام میں پورا مہینہ گزر جاتا، افطار کے وقت اہم وقت دعا کا، رب پوری رحمت کے ساتھ دیکھ رہا ہے بندے کو، میرا بندہ اب دن بھر سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، حلق میں کانٹے پڑ گئے، ہونٹ سوکھ گئے اس کے، کمزوری محسوس کر رہا ہے، مگر نہ کھایا نہ پیا نہ بیوی کے پاس گیا، میں نے روکا، رک گیا، اب کیا مانگتا ہے دیکھتا ہوں۔ اور جب سوکھے ہونٹ اس کی بارگاہ میں تھر تھراتے ہیں نا، پھر رحمت جوش میں آ جاتی ہے اس کی۔ اور نبی نے فرمایا ہر مسلمان کی اللہ افطار کے وقت دعا قبول کرتا ہے۔ افسوس کہ ہم بس منہ اور زبان کے چٹخانے ہی میں، کل بھی تھے آج بھی وہی ہونے والا ہے۔ سج گئے بازار، بیوپاری اپنے اپنے پورے فارم میں آ گئے ہوئے ہیں، مال بھر لیے انہوں نے، 4 پیسے کمائیں گے اب وہ، بس یہی ٹائم ہے ان کو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو یہ بہت بڑی یہ برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے، مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے۔ اور کچھ کا یہ خیال ہے شاید، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کے ساتھ قدر والی رات میں، اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ اور شاید مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال 2022 کا حساب صاف ہو گیا، اب یہ 23 میں رمضان گزار لیں گے اور پچھلا حساب صاف، اب آگے 11 مہینے میری مرضی، میری زندگی، میری دکان، میری عقل، میری سوچ، میرا موبائل، میرا بازار، میری پسند، میری ناپسند۔ جنہوں نے یہ تہیہ ہی کر رکھا ہو وہ ایسے 1 نہیں 1000 رمضان بھی گزار لیں تو کوئی فائدہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے بندوں نے اس بابرکت مہینے سے ایسی ایسی اپنے لیے نعمتیں حاصل کر لیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک عالم دین سے میں نے واقعہ سنا کہ مسعود ابن عبداللہ حمدانی نامی کوئی شخص تھا، جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کانا خیار الناس، لوگوں میں سب سے اچھا انسان تھا، بہت نیک۔ اس پر کوئی بھی اگر زیادتی کر دیتا، اس کو کوئی نقصان پہنچا دیتا، اس کو کچھ برا بھلا بول دیتا، اس پر کوئی ظلم کر دیتا، تو وہ کچھ ہی نہیں کہتا تھا، یہاں تک کہ جو برا بولنے والا ہوتا، ظلم کرنے والا ہوتا، نقصان پہنچانے والا ہوتا، وہ خود شرمندہ ہو کر آ کر اس سے کہتا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ تو مسعود ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو گیا، جو ہو گیا ہو گیا، جو گزر گیا گزر گیا، جاؤ اس کو نہ یاد کرو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب مسعود ابن عبداللہ کا انتقال ہوا تو وہ ایک شخص کے خواب میں آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ اے مسعود تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا، تو بڑا نیک انسان تھا یار، تو نے کبھی کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا، کسی کے ظلم کا بدلہ بھی نہیں دیا، ہمیشہ لوگوں کو تو یہی کہتا تھا کہ جو ہو گیا ہو گیا، جو گزر گیا گزر گیا، جاؤ۔ کہا تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ یہ کوئی ہوائی باتیں، خواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہوتے ہیں یہ چیزیں۔ اللہ نے اس دنیا میں یہ نظام رکھا ہوا ہے، ہم کو اس کے قابل بننا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب نے کہا مسعود
اب دیکھو ایک بندہ دنیا سے اپنے رب کی طرف پلٹ گیا، رب کی طرف چلا گیا، اور وہاں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مسعود جو ہو گیا ہو گیا، جو گزر گیا، چل جنت میں جا۔ کاش ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، میں اس کے لیے ویسا بننا پڑتا ہے۔ اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ نرمی کی، اللہ نے اس کے ساتھ وہ نرمی کی کہ مسعود جو گزر گئی دنیا گزر گئی، جو ہوگا سو گیا، چل جنت میں چلے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، یہ بناتا ہے ہم کو اس کے قابل، بشرطے کہ ہم بننا چاہیں۔ ساری عبادتیں جمع ہو گئی، اتنا عظیم مہینہ ہے، ساری عبادتوں کو جمع کر دیا اللہ نے اس میں۔ مگر ہم تو دنیا کی لذتوں میں بس ڈوبے ہوئے کھوئے ہوئے ہیں۔ عورتیں رات کو 2 بجے سے اٹھیں گی، کیوں تو حضرت کو سحری میں بہت چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھ کے ان کو لگ جانا پڑتا ان کو افطار کی تیاری میں، بہت آئٹم تیار کرنا پڑتا نا، پھر وہ بھی بس نہیں ہوتے، پھر حضرت بھی اثر پڑھیں گے تو پڑھیں گے، نہیں تو جماعت گئی تو گئی، بعد میں پڑھ لیں گے، اور لے کے نکلیں گے سواری، پورے رستے سے پورا چکر مار کر کون سے گاڑی پر، کون سے ٹھیلے پر، کون سی نئی ہوٹل ہے، اور لگے ہوئے ہیں بینر لگے ہوئے ہیں، رمضان اسپیشل چائنیز فوڈ، رمضان اسپیشل کباب، سیخ کباب، رمضان اسپیشل، پھر اس پر لگے ہوئے ہیں پروگرام، رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن۔ مسلمانوں کو ہٹا دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کھینچ لیا گیا ہے، اور یہ سمجھ رہے کہ ہم بہت نیکی کا کام کریں، یا سبون انہم یحسنون سنا، یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سمجھو، باز آؤ اپنی غفلت سے، رمضان سے کچھ سیکھو، کچھ حاصل کرو، رب کا قرب پانے کی طرف آؤ، رب کی طرف بڑھو۔ خالی آئی سی یو میں بھرتی ہونے کے بعد دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آئی سی یو میں بھرتی ہونے کے بعد پرچی تو یہیں بھیجتے ہیں نا اللہ کے گھروں میں، اور جب اللہ طاقت اور قوت دیتا ہے، جب یہاں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنے باپوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ۔ یہ اسلام کا اخلاق ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، یہ روزہ اس کی تربیت دیتا ہے، یہ روزہ اس کی تربیت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال، جس طرح جنگ میں ڈھال ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں ڈھال، تلوار سے حملہ کیا جاتا تھا، ڈھال سے سامنے والے کے حملے کو روکا جاتا تھا، اپنا بچاؤ کیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ مومن کی ڈھال ہے، جب مومن روزے میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے، اس میں شگاف ہو جاتا ہے، پھر وہ جو بچاؤ ہو رہا تھا اس سے شیطان کا، اس کے حملوں کا، اس میں آدمی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ڈھال ہی پھٹ گئی ہوئی ہے۔ بہت پیاری مثال دی آپ نے، یہ اپنے روزوں کی حفاظت کرو، اللہ نے یہ ڈھال دی ہے تم کو گناہوں سے بچنے کی، اس کو تم اپنے عمل سے پھاڑ دو گے تو پھر حملہ تم نہیں روک پاؤ گے۔ یہ اس طرح شیطان جکڑے جاتا ہے، یہ ہے شیطان کو قید ہونے کا مطلب۔ ورنہ جو بلا بزرگ کے روزہ چھوڑے ہوئے ہیں، نماز نہ ہے، نماز ہے نہ کچھ ہے، اور اپنے جی سے اب تو لوگوں نے شہروں میں باقاعدہ وہ بنا لیے، وہ 7 دن میں 10 دن میں قرآن سن لیتے، ایک حافظ کو دے دیتے، 1 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے چل رہے اب تو، وہ دے دیتے، 10 تراویح سن لیتے، اس کے بعد وہ دکان میں بیٹھے رہتا ہو،
نہ پھر نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا، نہ پھر تراویح پڑھتا، قرآن سن لیا بولے میں چل رہا شہروں میں ایسا، اور قرآن کو بیچنے والوں کی باقاعدہ منڈی لگی ہوئی ہے، وہ وہاں سے نکل کر دوسری مسجد میں آ جاتے ہیں، وہاں کے مالدار تاجر ان کو پکڑ لیتے ہیں، ارے ہم کو بھی 5-6 دن میں قرآن سنا دو بولا، کاروبار کا زمانہ ہے، بعد میں پھر بہت رش ہو جاتا۔ وہ عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں پورے مارکیٹ میں وہی بھری ہوتی ہے، اس کا شیطان کا قید ہوا ہے تو شیطان کو لے کر پھر رہی ہے، دوسروں کے بھی روزے قضا کرتی ہوئی، دوسروں کے بھی روزے مکروہ کرتی ہوئی، کہاں سے اللہ کی رحمت ملے گی؟ ایسے رمضان 12 مہینے چلتے رہیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوچیں، ہم ذرا غور کریں، باتیں تلخ لگتی ہیں، میں ہی نہیں کہتا، جو بھی اللہ کے بندے ہیں معاشرے پر نظر رکھتے ہیں، اپنا فرض سمجھتے ہیں، وہ بالکل یہ سب باتیں بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے، مسجدوں سے ہٹا دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہماری بھلے کے لیے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کہا جا رہا ہے، جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے اترا وہی ہم کو سمجھایا جا رہا ہے، وہی اسی کی طرف ہم کو بلایا جا رہا ہے، جو نبی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ لے کر آیا اسی نبی کے راستے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کا احساس نہیں، بس بات اگر ذرا کڑوی لگ جائے، بری لگ جائے تو وہ چپتی رہتی ہے۔ سوچو، ذرا غور کرو، باز آؤ، کھاؤ پیو، لیکن یہ رمضان اس کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ تو روزہ رکھ کے ہم کو بتا ہی رہا ہے کہ اپنی خواہشوں پہ قابو کیسے پانا ہے۔ شدید خواہش کے باوجود اگر روزہ دار حلال سے بچا ہوا ہے تو ایک مومن کو حرام سے بچنے کی کتنی تاکید ہے۔ اسی لیے اسی رکوع کے اندر آگے رزق کا بھی ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ معلوم ہوا کہ عبادت کے قبول ہونے میں ایمان کے بعد بنیادی شرط کیا ہے؟ حلال رزق بھی ہے۔ کہاں سے افطاری آ رہی ہے، کس کا مال ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خود ہم جو نوالا کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ حلال لقمہ جہاں پیٹ سے اترا 40 دن کی عبادت تو ویسے ہی ختم ہو جاتی، مہینہ ہی 31 دن کا 29 دن کا ہے، ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کھا جاتا۔ بڑے بڑے شہروں میں تو سیٹھوں کی فہرست لگی ہوئی ہے، لگ جاتی چھپ کے کمپیوٹر پہ، فاروق سیٹ پہلی طاق شب، عثمان سیٹ دوسری طاق شب، فیروز سیٹ تیسری طاق شب، اور جیسی طاق شب آئی تو ان سے پوچھتے سیٹ کیا ہے؟ فکر مت کرو بولے، چکن بھی ہے، فش فرائی بھی ہے، اور بادام بھی ہے، کدو کی کھیر بھی ہے۔ اے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، ہو گیا ختم رمضان۔ یہی چل رہا ہے، سحر افطار کی دعوتیں، افطار پارٹیاں، اس کا مہینہ نہیں ہے۔ سوچو ذرا، سوچو، وہ جو اب اس دنیا میں نہیں ہے ان میں سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس دنیا میں اس مہینے میں بھیج دے نا، اللہ کی قسم اس کو سارے گھر اور خاندان کے لوگ اٹھا کر بھی لے جانا چاہیں گے مسجد میں سے تو نکلنے کو تیار نہیں ہوں گا، وہ مسجد سے نکلنے کو تیار نہیں ہوگا، نہیں چھوڑو میرے کو، مگر ایسا ہوتا نہیں نا، اسی لیے ہماری غفلت ٹوٹتی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کیا ہونا ہے، مرنا تو سب کو ہی ہے، دیکھا جائے گا۔ تو یہ بازار، یہ کاروبار، یہ ہوٹلیں، یہ عورتوں کا بن سنور کر نہیں تو کم سے کم بن سنورنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کا برقع خود اتنا بنا سنورا ہے کہ ان کو اور زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پورے بازار بھرے ہوئے کم وقتوں سے۔
مسلمان تاجر، بیوپاری، کپڑے کے بیوپاری، ہوٹلوں کے، کھانے والے، برتنوں کے، اس کے میک اپ، سنگار، یہ چیزیں سب کھلونے ہے، دکانیں لگی ہوئی ہیں، بس چل رہا ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، کھانے کھائے جا رہے ہیں، عورتیں بھری ہوئی بھائی، دکاندار نظر نہیں آ رہا، وہ بھی مسلمان ہے، رات بھر چل رہا ہے معاملہ۔ یہ رمضان کی برکتیں نہیں ہیں، یہ رمضان کی بہاریں نہیں ہیں، یہ رمضان کی رونقیں نہیں ہیں، یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی خزاں اور نحوست کا سامان ہے۔ وہ چاہتا یہی ہے کہ اس عظیم ترین عبادت کو اور اس عظیم مہینے کو مسلمان کہیں جنت میں جانے کا ذریعہ نہ بنا لیں، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ نہ بنا لیں، یہ اپنے اوپر جہنم کے دروازے بند نہ کر لیں، یہ میرے لیے قید کا سامان نہ کر لیں، وہ اس سے ڈرتا ہے۔ عبادت کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، حسن سلوک کرنے کا مہینہ ہے۔ عورتوں کو وقت دو عبادت کا، محض ان کو پکانے کھانے میں نہ لگاؤ، اتنا گھر میں بھی پھر پورا راؤنڈ مار کے یہ الگ تھیلیاں بھریں گے، اس کے بجائے دیکھو کہ اپنے اغل بغل میں، آگے پیچھے، اڑوس پڑوس میں کون ہے ایسا ضرورت مند کہ جس کو خاموشی سے رات کی تنہائی میں لے جا کر دے دیا جائے کہ اس کا جی خوش ہو جائے اور اس کے دل سے کوئی دعا نکلے، عرش پر پہنچے اور ہمارا کام بن جائے۔ یہ مالداروں کو بلا بلا کر افطار کی دعوتیں مت کرو، پارٹیاں مت کرو، یہ ان بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، بے سہاراؤں کے منہ میں لقمہ پہنچاؤ اللہ کو بتاتے ہوئے، دیکھو پھر زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے، کس طرح کا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ قرن اول کے مسلمانوں نے یہی کیا ہے، انہوں نے رمضان کو بازاروں میں، کاروباروں میں نہیں گزارا، انہوں نے روزہ رکھ کے کاروبار کرنا منع نہیں ہے، کرو، لیکن اس کو بجائے کم کرنے کے رمضان میں اتنا بڑھا لے رہے کہ یا تو پھر روزہ چھوڑنا پڑ رہا یا پھر نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نہ ذکر کا وقت مل رہا ہے، نہ تلاوت قرآن کا وقت مل رہا ہے، نہ دعاؤں کی فرصت مل رہی ہے، تو یہ لعنت ہے۔ پھر اللہ ہم سب کو اس عظیم بابرکت مہینے کی اس برکت کو، اس عظمت کو، اس نعمت کو سمجھنے کے ساتھ اس کو پانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس دنیا اور اس کی رنگینیوں اور رعنائیوں اور اس کی لذتوں کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہمارے روزوں کو اللہ شرف قبول عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو اللہ شرف قبول عطا فرمائے، ہمیں اپنے نیکوکار بندوں کی طرح روزہ رکھنے اور اخلاص کے ساتھ راتوں کا قیام کر کے اپنی جنت کا حصول اپنے لیے حاصل کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔